سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر تکریت عراق کے اندر پیدا ہونے والے پیدائش سے پہلے ہی یتیم بچے جس کا بچپن انتہائی مشکل اور محرومی کے اندر گزرا، ملک کے ایوان صدر تک کیسے پہنچا اور اس کے 24 سالہ دور حکومت کو ختم کرنا آخرکار امریکہ اور اسرائیل کی ایسی کیا مجبوری بن گئی تھی؟ انہوں نے اپنے 24 لیٹر خون سے قرآن کریم کا نسخہ کیوں لکھوایا؟ آئیے جانتے ہیں صدام حسین کی زندگی کے کچھ ایسے حقائق جو کہ یقیناً آپ آج سے پہلے بالکل نہیں جانتے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو پیدا ہوئے۔ باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بچپن انتہائی مشکل اور مفلسی کے اندر گزرا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنے ماموں خیر اللہ طلفہ کے ساتھ رہنے لگے جو کہ عراقی فوج کے اندر افسر تھے، اور اس وقت برطانیہ کی مسلط کی گئی حکومت جس کے حکمران کنگ فیصل اول تھے اس کے سخت خلاف تھے۔ کئی بار اس حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے پر انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ صدام حسین کے ماموں کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ بھی ان مظاہروں کے اندر شامل ہو گئے اور کم ترین عمر کے اندر اسی وجہ سے 6 ماہ کی سزا بھی کاٹی۔ انہیں باقی نوجوانوں کی طرح شراب کی بجائے کتابیں پڑھنے کا اور شکار کا شوق تھا، اور اپنے پیسے جمع کر کے تاریخ کی کتابیں خرید کر وہ اس کو پڑھا کرتے۔ 1958 یعنی 1958 کے اندر انہوں نے اپنی چچا زاد سے شادی کر لی جس سے ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر کے اندر وہ باس پولیٹیکل پارٹی کے اندر شامل ہو گئے۔ 1958 یعنی 1958 کے اندر اس برطانوی حکومت کے خلاف آخرکار انقلاب آ گیا اور اس بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد اس سے بھی ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت آ گئی جو کہ کمیونسٹ سوچ کا مالک تھا، یعنی لوگوں کی ہر ایک سوچ اور وسائل پر صرف اس کی پالیسی کا کنٹرول ہو، پھر چاہے لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں۔ یہ ڈکٹیٹر سوچ کا مالک تھا۔ کچھ عرصہ بعد عبدالکریم قاسم کا ایک دوست تکریت شہر کے اندر قتل ہو گیا اور اس کا الزام صدام حسین پر لگایا گیا۔ انہیں اس الزام کے اندر گرفتار تو کیا گیا مگر ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ اس رہائی کے کچھ ہی عرصہ کے بعد صدام حسین کو اس کی باس پارٹی کی ہائی کمان نے بغداد شہر کے اندر بلا لیا اور وہاں پر انہیں صدر عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کا مشن سونپا گیا، اور اس مقصد کے لیے صدام حسین نے فوجی تربیت حاصل کی جس کے اندر خاص طور پر ریوالور اور مشین گن کو ٹھیک نشانے پر مارنے کی خصوصی مہارت شامل تھی۔ صدام حسین نے اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ جنرل قاسم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور وہ کئی دن تک صدارتی محل کے ارد گرد گھومتے اور راستوں کا جائزہ لے کر پلان بناتے رہے کہ کس طرح سے حملہ کیا جائے اور کن کن راستوں سے فرار ہوا جا سکتا ہے۔ 7 اکتوبر 1959 کی سپہر کو صدام حسین نے اپنی مشین گن کا رخ صدر قاسم کی کار کی طرف کیا اور فائر کھول دیا۔ 2 گولیاں صدر قاسم کو لگی مگر وہ بچ گیا۔ جواب میں باڈی گارڈ بھی فائر کھول چکے تھے، جس کی وجہ سے صدام حسین کا ایک ساتھی مارا گیا جبکہ ایک گولی صدام حسین کی ٹانگ پر لگی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ گرفتاری کے خوف سے کسی اسپتال کے اندر نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا پارٹی کے ایک ساتھی نے ریزر بلیڈ سے صدام کے زخم کے ارد گرد گوشت کو کاٹ کر کینچی سے گولی نکال کر پٹی کر دی، جبکہ حکومت نے اس حملے کے بعد ملک کی سرحدیں سیل کر دی تھی اور جگہ جگہ پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے، لیکن صدام حسین نے بیس بدلا اور کسی طرح سے بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے چلتے چلتے صدام حسین اپنے شہر تکریت پہنچے اور راستے میں صدام حسین کا ٹکراؤ ایک پولیس آفیسر سے بھی ہوا، لیکن صدام حسین نے گھبرانے کی بجائے بڑے تحمل سے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ جب پولیس آفیسر نے ان سے شناختی کارڈ مانگا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بدھو لوگ ہیں، ہمارے پاس بھلا شناختی کارڈ کہاں سے آئے؟ اور پولیس والے نے اس بات پر یقین بھی کر لیا، ورنہ شاید یہ صدام حسین کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ اب چلتے چلتے صدام حسین کو راستے کے اندر دریا کو پار کرنا تھا، لیکن یہ سردیوں کے دن تھے، یہ کیونکہ شام کا وقت تھا اور تمام کشتیاں چلنا بھی بند ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک گانٹ کی شکل کے اندر اپنے سر پر باندھ لیے اور خنجر اپنے دانتوں کے اندر دبا کر دریائے دجلہ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس دوران وہ کافی زخمی بھی ہوئے لیکن پھر بھی تیر کر دریا کو پار کر لیا اور آخرکار اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ صدام حسین نے اپنی ماں اور اپنے سوتیلے باپ کو تمام تفصیلات بتائیں اور یہ سن کر سب نے یہی بہتر سمجھا کہ اب صدام حسین کا عراق کے اندر رہنا ٹھیک نہیں بلکہ ان کو شام بھیج دیا جائے۔ دراصل شام کے اندر ہی باس پارٹی کا ہیڈ آفس تھا اور وہاں سے صدام حسین کو بلاوا بھی آ چکا تھا، لہٰذا دمشق میں باس پارٹی کے سربراہ میکائل افلک نے صدام حسین کو ویلکم کیا اور یہاں سے انہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مصر بھیج دیا، جہاں پر صدام حسین نے لاء کی ڈگری مکمل کی، اور اسی دوران ان کی ملاقات امریکی CIA سے بھی ہوئی۔ قاہرہ کے امریکی سفارت خانے کے اندر کئی بار ان کا آنا جانا لگا رہتا۔ 25 فروری کو انہیں عراق کے اندر موت کی سزا سنا دی گئی۔ صدام حسین نے قاہرہ کے اندر ہی باس پارٹی کو اکٹھا کیا اور اسی دوران فروری 1963 کے اندر جنرل عبدالرحمن عارف نے قاسم کا تختہ الٹ کر اسے قتل کر دیا، جس کے بعد صدام حسین عراق واپس آ گئے۔ 4 سپتمبر 1964 کے اندر باس پارٹی کے کارکنوں کی حکومت مخالف ہونے پر گرفتاریاں شروع ہو گئی اور صدام حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
اسی قید میں انہیں باس پارٹی کی پین عرب نیشنل لیڈرشپ کا کارکن چن لیا گیا۔ 1966 یعنی 1966 کے اندر رہائی ملنے کے بعد وہ باس پارٹی کی مرکزی قیادت کے اندر شامل ہو گئے اور اسی سال اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ ٹینک پر سوار ہو کر صدارتی محل کے اندر داخل ہوئے اور تختہ الٹ دیا اور باس پارٹی کے سربراہ میجر جنرل احمد حسن البکر کی حکومت کا اعلان کیا۔ صرف 2 مہینے کے بعد فوج نے احمد حسن کے خلاف بغاوت کی جسے صدام حسین نے کچل دیا۔ باس پارٹی نے ملک کی ترقی کے لیے سارا کا سارا پلان شروع سے ترتیب دیا، ملکی مفاد کے اندر تمام تر پالیسیز بنانا شروع کی اور عراق کو تیل کی دولت کی وجہ سے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں لا کر کھڑا کر دیا۔